أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس کی تراویح میں 13واں پارہ پڑھا گیا. یوسف ختم ہوئی، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں ختم کی گئی. یہ ایک سورت کا نام رعد ہے اور دوسری سورت کا نام ابراہیم ہے. میں پہلے آپ کے سامنے سورہ یوسف جس کا ایک حصہ کل تلاوت کیا گیا تھا اور بقیہ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام پاک میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہتا ہے. بہترین قصہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے. لیکن قصہ اور کہانی کا لفظ سننے کے ساتھ یہ خیال آتا ہے جاگنے والوں کو سلانے کے لیے جو کہانی کہی جاتی ہے ویسا کوئی قصہ ہوگا. تو آپ سن لیجئے، یہ جاگنے والوں کو سلانے کی کہانی نہیں ہے بلکہ سونے والوں کو جگانے کی کہانی. بڑی عبرت ہے اس میں، بڑی تعلیم ہے، بڑا سبق ہے. اس قصے کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہتا ہے جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس سوچ ہے، فکر ہے، ان کے لیے اس میں بہت تعلیم ہے، عبرت ہے اور سبق ہے. تو میں پہلے آپ کو مختصر الفاظ میں واقعہ بتا دوں گا، اس کے بعد اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو تعلیم ہے ان کو الگ کر کے میں بتاؤں گا. یہ قصہ دنیا میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کی گفتگو کا موضوع ہے. یہ سب سے کم الفاظ میں بھی اسی کو لکھا گیا اور سب سے موٹی کتاب میں بھی اسی کو لکھا گیا. نظم کے اندر بھی اس کو لکھا گیا، نثر کے اندر بھی اس کو لکھا گیا. تو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ واقعہ پہلے بتا دو. تو واقعہ اہم نہیں ہے، لیکن واقعے کے اندر جو سبق ہے ہم سب کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، وہ الگ کر کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیے. بہت پہلے عراق میں 4000 سال سے پہلے ایک آدمی تھا، اس کا نام آزر تھا. بت بناتا تھا، ان کی عبادت سکھاتا تھا اور پھر انہیں بیچتا تھا. اس کے گھر میں پیدا ہوئے ایک آدمی جن کو کہا گیا ابراہیم، پھر علیہ السلام کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم نے کیا کارنامے انجام دیے یہ تو آپ کو معلوم ہوں گے. ان کے 2 لڑکے تھے. ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہو، سارہ سے اسحاق پیدا ہو. اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف، یاد رکھ لیجیے. اور اسماعیل کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہو. تو 3 پشتوں سے، 3 نسلوں سے نبوت چلی آ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر. اب یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے، 2 تو سمجھیے چھوٹے تھے، 10 جو بڑے تھے وہ امیدوار تھے کہ نبوت ہمارے حصے میں آئے گی. سب متوقع تھے، لیکن وہ نبوت آئی کس کے حصے میں؟ یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی. چھوٹے بچے تھے، اپنے باپ کی گود میں سو رہے تھے. سوتے سوتے ہڑبڑا کے اٹھے اور انہوں نے کہا، باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی اس آیت کے اندر موجود ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کا. میں سوتے سوتے میری آنکھ لگی، خواب میں میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے جھک رہے ہیں، میری فرما برداری کر رہے ہیں.
میں عام طور پر سجدے کا معنی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ عربی زبان میں سجدے کا معنی جھکنا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا ہے۔ جو سجدہ 7 اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو ویسا سجدہ کرنا شرک ہے۔ کہنے والے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بعض شریعتوں میں حلال تھا، شرک حلال نہیں ہوتا، شرک ہمیشہ حلال ہوتا، حرام ہوتا، ہر پیغمبر کی شریعت میں شرک حرام ہوتا ہے۔ باقی حلال و حرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی شریعت میں ایک چیز حرام ہوتی ہے، وہی کسی شریعت کے اندر حلال ہو جاتی، لیکن شرک کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی دیا ہے اور نہ دے گا۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ انبیاء خواب کی تعبیر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو علم دیتا ہے اس میں ایک علم خواب کی تعبیر بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یوسف نبی ہونے والے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ۔ دیکھیے رازداری کامیابی کی شرط ہے کہا جاتا ہے، رازداری کامیابی کی شرط ہے۔ اپنے بھائیوں کو بھی اپنا خواب مت بتاؤ، پھر وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب زیادہ ہی توجہ دے رہے تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام پر زیادہ ہی توجہ دے رہے تھے۔ بھائیوں نے نوٹ کیا، کہا کہ ہمارے ابا ہمارے مقابلے میں یوسف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، یوسف کو ہمارے راستے سے ہٹا دینا چاہیے، تبھی ابا ہماری طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجو۔ بھیجنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ تم لوگ جاؤ گے ادھر ادھر اپنے کاموں میں کھیل کود میں مصروف رہو گے، یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ اچک لے، وہ بھیڑیوں کا جنگل تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنے بھائی ہیں، ہماری موجودگی میں ایسا اگر ہوگا تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نام پر بھیج دیا۔ انہوں نے پلاننگ کے تحت، بات اور بھی ہے لمبی ہوتی جائے گی، پلاننگ کے تحت پہلے انہوں نے سوچا تھا قتل کرنے کی بات کی تھی، لیکن کسی نے کہا قتل کرنا مناسب نہیں ہے، کسی گہرے اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں، زندگی ہے بچ جائیں گے، زندگی نہیں ہے ختم ہو جائیں گے، کم سے کم راستہ تو ہمارا صاف ہو جائے گا۔ تو پروگرام کے مطابق انہوں نے ایسا کیا، واپس آئے، رات کے وقت روتے ہوئے آئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، کہا آپ کا اندیشہ بہت صحیح ہوا، ہم جو ہے دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس ہم نے بیٹھایا ہوا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور انہیں کھا لیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ ان کی قمیص سے آپ دیکھیے، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ قمیص دیکھ لیجیے۔ قمیص دیکھی یعقوب علیہ السلام نے، بالکل صحیح سالم قمیص تھی۔ تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں، یہ تم لوگ اپنی کسی سازش کو عملی جامہ پہنا کے آ رہے ہو، فصبر جمیل، ٹھیک ہے ہم ایسا صبر کریں گے جس کے اندر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد واقعہ ایسا ہوتا ہے، یہ قافلہ آتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈول لٹکاتا ہے ایک آدمی، اندھا کنواں، اوپر سے نظر نہیں آتا اندر کیا ہے، تو ڈول لٹکاتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر باہر آ جاتے۔ جیسے ہی ڈول باہر آتی ہے وہ ایک دم خوشی سے چیخ اٹھتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، کہتا ہے پانی تو نہیں، ایک بڑا خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر یہ چوری کا مال، اور چور یہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی چوری کا مال بک جائے وہ بہتر ہے، بھاگتے بھوت کی لنگوٹی صحیح، اس لیے انہوں نے چند پیسوں میں بیچ دیا۔ قرآن کے الفاظ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند پیسے کہتا ہے قرآن، اس کے اندر روپے بھی نہیں، پیسوں میں بیچ دیا انہوں نے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، بکتے بکتے مصر پہنچ گئے۔ مصر کا بادشاہ تھا، عزیز مصر، اس وقت بادشاہوں کا ایک خطاب ہوتا ہے، جیسا ایڈورڈ یہ سب یہاں خطاب تھا، ایسا ایک خطاب تھا، فرعون یہ خطاب، عزیز یہ خطاب، ایسے بادشاہوں کا خطاب تھا۔ تو عزیز مصر نے ان کو دیکھا
بچہ بڑا خوبصورت تھا. تاریخوں میں بتایا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ان کے حسن و جمال کی بہت باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں. تو اس نے کہا اس بچے کو ہم خرید لیتے ہیں. وہ لاولد تھا، آئندہ چل کر اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، کام آئے گا. یہ کہہ کے اس نے بچہ بنا لیا. یوسف جب محل میں رہنے لگے، شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی، تعلیم و تربیت بھی ہوئی ہوگی. جب یہ جوان ہوئے تو عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر کی بیوی، ملکہ کہیے، خاتون اول کہتے ہیں، فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس کا دل ان پر آ گیا. اس نے اشاروں سے کنایوں سے بلایا ان کو، برائی کرنے کے لیے دعوت دی. جب یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کھلے الفاظ میں اس نے کہا، برائی کی دعوت دی. کمرے کے دروازے بند کر کے اس نے کہا حیت لک. یوسف کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ قال معاذ اللہ، اللہ کی میں پناہ، اللہ کی میں حفاظت چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی، عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بڑی عزت دی، میں اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ جو شخص ایسا ظلم کرے گا وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن وہ عورت اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ ملکہ تھی، فرسٹ لیڈی تھی. اس نے پوری کوشش کی، چھیڑ چھاڑ کی، پکڑ کے کھینچا اسے، سب کچھ کیا. عزیز مصر داخل ہو گیا محل کے اندر، تو جھٹ سے اس نے یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کا ارادہ کیا. عزیز مصر سوچ ہی رہا تھا، یہ بات اس کے ذہن میں آئی. اب مفسرین وہاں کہتے ہیں کسی بچے نے کہی، کوئی بچہ وہاں نہیں تھا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف ظالم ہے، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے پھٹی ہوئی ہے تو پھر میری بیوی ہی ظالم ہے. تو اس نے دیکھا پیچھے سے ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی، تو سمجھ گیا کہ یوسف بھاگ رہے تھے، یہ پکڑ کے کھینچ رہی تھی. سب سمجھ گیا. اس نے کہا یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس گناہ سے تم باز آ جاؤ، اسی غلطی سے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا، یہ واقعہ پھیل گیا مصر میں. اور مصر یاد رکھیے وہ ایک تہذیب یافتہ ملک ہے، جیسے آج یورپ کے ممالک ہیں، اس طرح کا ایک ملک ہے. اعلیٰ سوسائٹی ہے، عورتوں کی تفریح، عورتوں کے پارک، یہ سب وہاں ہیں، سب کچھ تھا. اور کھانا بھی وہ ٹیبل پر کھاتے تھے، چھری اور کانٹے سے کھاتے تھے. تو وہاں کی عورتوں نے، اعلیٰ سوسائٹی کی عورتوں نے یہ گفتگو کی کہ ایک ایسی عورت ہے، ایک معمولی لڑکے کو، غلام کو پھانس نہیں سکی. ہم ہوتے تو چٹکیوں میں ایسا کر لیتے. جب اس نے یہ بات سنی تو ان سب کو ایک دعوت میں بلایا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، ان کو ایک دعوت میں بلایا اور ان کے سامنے یوسف کو بار بار وہ گزارتی تھی. تو ان عورتوں کے پاس جتنے ہیلے تھے، تدبیریں تھیں مردوں کو پھانسنے کی، اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنے کی، وہ ساری تدبیریں انہوں نے اختیار کی. لیکن یوسف علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے، کسی سے بھی ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے. مولانا آزاد یہاں ایک شعر لکھتے ہیں، ہزار دام سے نکلا ہوں یہ ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. تو ان عورتوں نے تسلیم کر لیا، کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے. ورنہ ہم نے جو کچھ چال اس کے ساتھ چلی تھی، پھانسنے کے جو جتنے ڈھنگ تھے ہمارے پاس، جتنے ہنر تھے، اس میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا. لیکن یہ بچ گیا ہے تو یہ ہرگز انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ. لیکن ملکہ مصر آسانی سے اپنی ہار ماننے والی نہیں تھی. اس نے کہا اگر یہ آج بچ گیا تو کیا ہے، کل نہیں بچ سکے گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی. اور پھر ساری عورتوں نے مل کر آپ کو پھانسنے کی دوسری تدبیریں اختیار کی. تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے، رب اصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کیا حقیقی الفاظ ہیں. دیکھیے یوسف فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو سازشیں کر رہی ہیں مجھے برائی میں کھینچنے کی، مجھے کانٹوں میں کھینچنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں، مجھے اس کی طرف مجھے بچا لے تو، اور اگر تو نہیں بچائے گا پھر میں مائل ہو جاؤں گا. یہی حقیقت پسند ہے. پھر میں ان کی باتوں میں آ جاؤں گا اور اس برائی کے اندر ملوث ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے کہا. ایسا نہیں کہا یہ ناممکن ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہا. بہت ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے.
تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات پیدا کی کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. یہ قید خانے میں رہے, وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا یہ کام کرتے رہے. وہاں ایک آدمی جیل سے چھوٹ کر جا رہا تھا, تو اس سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. تو اس نے ایک لمبا واقعہ ہے, میں مختصر آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ ایسا ایک آدمی ہے جیل میں, خواب کی تعبیر بتاتا ہے. اس وقت بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں وہ بہت پریشان تھا. تو پھر یوسف کو بلایا جاتا ہے کہ قید خانے سے ان کو نکال کے باہر لایا جائے. تو یوسف علیہ السلام وہاں کہتے ہیں نہیں, میں باہر نہیں آؤں گا, پہلے ان عورتوں سے پوچھ لو میرے اوپر انہوں نے جو الزام رکھا برائی کا, بدکاری کا, بے حیائی کا, اس کے بارے میں صاف کر لو معاملے کو, اس سے پہلے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, جنہوں نے یہ سب کام کیے, ہاتھ کاٹنے کے اور ساری تدبیریں کسی آدمی کو پھانسنے کی, ان سے سوال کر لو. تو بادشاہ نے تمام کو بلایا, اس سوسائٹی کی سب عورتوں کو, سب سے پوچھا. انہوں نے کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ, کہا ہرگز نہیں, اتنی بھی برائی اس کے اندر نہیں ہے. اور اپنی بیوی سے اس نے پوچھا. قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه, اس نے بھی کہا آج مجھے سچ کہنا پڑتا ہے, میں ہی غلطی پر تھی, وہ بہت پاک دامن ہے. اس کے بعد بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ ان کو بلایا اور پیشکش کی کہ آج سے آپ میرے پریویٹ سیکریٹری ہو جائیں گے, استخلصہ لنفسی, پی اے بن کر رہیں گے. یوسف نے کہا ایسا نہیں, میرا ایک میدان ہے, اس میدان کو میرے حوالے کر دیجیے آپ. اور میرا میدان کیا ہے؟ ایگریکلچر, ایگریک سائنس, اسے میرے حوالے کر دیجئے, میں اس میں کام کروں گا. تو پھر بادشاہ نے حوالے کر دیا. اب اس کے بعد ایسا انداز ہے قرآن کا کہ وہ بادشاہ ختم ہو گیا, یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے. اب انہوں نے پوری توجہ زراعت پر دی, ایگریک سائنس, اتنی کاشت کی اور پورے غلے کو بڑے بڑے گوداموں کے اندر اسٹاک کیا, کیونکہ آئندہ قحط آنے والا تھا. یہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا, اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. ایسا قحط وہ پورے ملک مصر اور اطراف کے ممالک کو لے کر ڈوب جاتا اور لوگ فاقوں سے مر جاتے, ایسا قحط. لیکن یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے غلہ موجود تھا, ہر آنے والے کے حوالے یہ کرتے تھے. یعقوب نے سنا, معلوم نہیں ان کو, انہوں نے یہ سنا کہ مصر کا ایک بادشاہ محتاجوں کو غلہ دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے 10 بیٹے بھیجے, جا اس کے پاس. جب وہ پہنچے, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف, جب وہ لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, ان کو بیٹھایا, ان کو عزت دی اور ان سے گھر کے حالات پوچھے, ابا کیسے ہیں, امی کیسی ہیں, اور بھائی کتنے ہیں آپ, بہن کتنے, یہ سب باتیں انہوں نے پوچھی. اور جب یہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا تمہارا ایک چھوٹا بھائی جسے تم چھوڑ کر آئے ہو, آئندہ آنا تو اسے بھی لے کر آنا, ضرور لے کر آنا. اگر اس کے بغیر تم آؤ گے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. پھر انہوں نے جو پیسے لائے تھے وہ پیسے بھی انہوں نے واپس کر دیے. یہ سب احتیاط سے. نبی کے بیٹے ہیں, جب دیکھیں گے کہ پیسے واپس کر دیے گئے ہیں تو یہ سوچ کر کے غلطی سے پیسے واپس ہو گئے ہیں تو کم سے کم وہ پیسے لوٹانے کے بہانے تو آئیں گے. پھر گئے یہ سب بھائی, اپنے باپ کو سارا قصہ سنایا. پہلے تو باپ تیار نہیں تھے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے, لیکن ان کے اصرار پر اور ضرورت پر اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی سے سب کچھ کہہ دیا سرگوشی کے انداز میں, میں ہی تمہارا بھائی ہوں, میں تمہیں یہاں روکنے کے لیے کچھ تدبیریں کروں گا, تم پریشان نہ ہونا. اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے بادشاہ کی ایک بہت قیمتی چیز, وہ ایک پیمانہ کہتے ہیں, مہر کہتے ہیں, سیل کہتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیجیے آپ, بہرحال بہت قیمتی چیز وہ اپنے اس چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈال دی. جب یہ قافلہ نکل گیا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا, اے قافلے والو, تم چوری کر کے جا رہے ہو, واپس آؤ, تمہاری تلاشی لی جائے گی. یہ سب انبیاء کی اولاد تھی, انبیاء کے خاندان کے افراد تھے. غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا آپ لوگوں کو پتا ہے ہم کون ہیں, ہم زمین میں فساد پھیلانے اور چوری کرنے کے لیے نہیں آئے, باتیں مت کرو, ہم تلاشی لیں گے. تلاشی لی گئی اور پہلے پوچھا یوسف علیہ السلام نے, فرض کرو
اگر کوئی چور ہوا تمہارے بھائیوں میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ہمارے ساتھ نہ بھیجا جائے، یہیں اسے روک لیا جائے۔ پھر اس کے بعد تلاشی لی گئی تو چھوٹے بھائی کے جولے میں وہ پیمانہ نکل آیا، وہ قیمتی پیمانہ۔ ان بھائیوں نے ایک جملہ کہا، سوتیلے بھائی تھے وہ، انہوں نے ایک جملہ کہا یوسف علیہ السلام کو، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا دیکھیے ہم نے جو کہا ہم چوری نہیں کرتے، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہم اپنے 10 بھائیوں کے بارے میں کہا، اگر یہ چوری کرتا ہے تو یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا، کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها یوسف، قرآن کہتا ہے بڑی مشکل سے یوسف نے اس کو دبا لیا، اس بات کو برداشت کی، یعنی اتنا زمانہ ہو گیا اب بھی ان کی دشمنی باقی ہے۔ کے بعد ان بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، اسی بچے کو دیکھ کر جیتے ہیں، آپ اسے واپس دے دیجئے، ہم میں سے کسی بھائی کو رکھ لیجئے۔ اس نے کہا یہ ظلم ہے، جو چوری کرے گا وہی سزا بھگتے گا۔ پھر اس کے بعد بڑے بھائی کی تو ہمت نہیں ہوئی، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا میں اپنے باپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، تم لوگ جاؤ اور بتاؤ اس نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا، یہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں، پورا قافلہ کہتا ہے، سب سے پوچھ لو۔ اب آ کے انہوں نے بتایا۔ اب میں جو نقطے بتانے آپ کو جاؤں گا، اس کے بعد بتاؤں گا، معلوم نہیں میں بتا سکوں گا یا نہیں، ہر صفحے میں ایک نقطہ ہے، سمجھ لیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو لائے گا، یہ نور نبوت ہے، دیکھیے یہ تینوں بھائیوں کو لائے گا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہوتی ہے، اس میں نقصان زیادہ نہیں ہوتا۔ یہی آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا اس نے کہا، بیوی کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو، بچے کو ذبح کر دو، فلاں کرو فلاں کرو، کوئی نقصان نہیں ہوا، ہر ایک کے بدلے انعام ہی انعام ملا۔ تو نور نبوت اسی کو کہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی ہونا یہ مشرکوں کا کام ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا، یہ کہہ کے وہ رہ گئے۔ اس کے بعد پھر قحط، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اب خریدنے کے لیے بھی چیزیں نہیں ہیں، تو گھر میں جو کچھ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا ان سب کو دیا، کہا جاؤ جا کے رحم کی بھیک مانگو اس بادشاہ سے۔ تو سب گئے ان چیزوں کو لے کر، کوئی بھی چیز قابل قدر نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہا اے عزیز مصر، بھوک اور فقر و فاقے کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان ہلاک و برباد ہے، ہمارے پاس خریدنے کے لائق بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم الٹی سیدھی چیزیں جو سامنے پڑی تھیں ادھر ادھر سے تلاش کر کے لائے ہیں، آپ ہمیں ان چیزوں کے بدلے نہیں صدقہ اور خیرات کے نام پر کچھ دے دو۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بڑا بہترین بدلہ دیتا ہے، آپ صدقے کے طور پر ہمیں دو۔ یہ کہنا تھا، یوسف علیہ السلام اندر سے پگھل گئے، سب ان کے آنکھ کے سامنے نقشہ آ گیا کہ باپ فقر و فاقے کی وجہ سے کیسے ہوں گے، بھائی بہنیں جو ہوں گی گھر میں، جو بھی گھر میں لوگ ہوں گے ان سب پر کیا گزرتی ہوگی، ہم یہاں تخت و تاج کے مالک بن کر بیٹھیں۔ تو انہوں نے بھائیوں سے ایک سوال کیا، کیا سوال؟ مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله، قال هل أنتم فعلتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قال، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک پرانا قصہ، تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ پتہ نہیں کتنے سال ہوئے ہوں گے، 20 سال 25 سال ہو گئے ہوں گے، اب یکایک یوسف کا نام آیا تو ان بھائیوں نے کہا انک لانت یوسف، کہا یہ سوال یوسف کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، آپ ہی یوسف ہیں، کہا۔ تو انہوں نے کہا قال انا یوسف، تو کہا ٹھیک ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ شرمندے ہو گئے، سر سے پیر تک شرمندے ہو گئے، پسینے پسینے ہو گئے، معافی مانگ رہے ہیں اپنی غلطیوں کی۔ یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم،
آج کسی کا بھی حساب نہیں کرنا ہے کس نے کیا کیا کیا. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. یہ جواب اتنا پسند آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فتح مکہ کے وقت وہ تمام لوگ جنہوں نے قدم قدم پہ آپ کو ستایا، وہ سب جب سامنے آئے اور اپنے جرائم اور گناہوں کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. فرمایا آج وہ سب گنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا میں تم کو معاف کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا باپ کو اور گھر کے تمام لوگوں کو، والدہ وغیرہ کو لے کر آؤ. وہ سب لے کر آئے اور جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر اور ان کو بادشاہ تسلیم کر لیا. یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرا وہی خواب ہے، آج میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا. یہ دیکھیے قصہ ختم ہو گیا. اب اس میں کیا کیا باتیں عبرت کی ہیں دیکھیے، میں جلدی جلدی میں کچھ عرض کرتا جاؤں گا. ایک بات یہ، ماں باپ کے بچے جب ہوتے ہیں تو ہر بچے کے ساتھ ان کا سلوک برابر ہونا چاہیے. کسی بچے کے ساتھ زیادہ محبت اور کچھ بچوں کے ساتھ نفرت، یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے جو کیا، وہ پیغمبر تھے، جانتے تھے اس چیز کو، لیکن صرف ان کو نبی بننا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، بقیہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہی چیز کھٹکی اور یہی چیز سبب بنی ان بھائیوں کے دشمن بننے اور ان کو نقصان پہنچانے کا یہ سبب بنی. یہ ایک بات. دوسری بات، جب بھی آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اپنے اندیشوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. آدمی کے دل میں چور آ جاتا ہے. اب اگر آپ کسی کو بینک میں بھیجتے ہیں، اگر اس سے آپ کہیں گے دیکھو بینک کے اطراف بہت پاکٹ مارنے والے لوگ رہتے ہیں، اب تک بہت لوگوں کی پاکٹ مار چکے ہیں، ہوشیار. اب اگر اس کے دل میں چور ہے تو وہ سوچتا ہے یہ اس بات کو تسلیم کرتے میں بھی آ کر کہوں گا کہ میری پاکٹ مار لی گئی تو پھر ان کو یقین کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ مانتے. تو انہوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ تم جس جنگل میں جاتے ہو وہاں بھیڑیے رہتے ہیں اور انسان کی جان کو وہاں بہت نقصان ہوتا ہے. تو باپ یہ بیٹوں کے دل میں یہ بات آ گئی، ہم یہ عذر کریں گے. حالانکہ پہلے پروگرام میں وہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ عذر ہم کریں گے تو باپ اسے تسلیم کریں گے کیونکہ وہ مانتے ہیں. دو باتیں. تیسری ایک اہم بات یہ کہ عزیز مصر نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. کسی کو بھی بیٹا نہیں بنانا چاہیے. بیٹے جیسا بنا سکتے ہیں، بیٹا نہیں بنانا چاہیے. یہ صاف مسئلہ ہے. دیکھیے جیسے اور اس میں فرق ہے. آپ کسی بھی بڑے آدمی کو کہہ سکتے ہیں یہ میرے باپ جیسا ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میرا باپ ہے نہیں کہہ سکتے. آپ عیب ہو جائے گا، وہ بہت بڑی بات ہے، شرم کی بات ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی یتیم کو اپنا بیٹا بنائیے، بیٹے جیسا بنائیے آپ. اور جس یتیم کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح یہ 2 انگلیاں جس طرح سٹی ہوئی ہیں اس طرح رہیں گے. تو یہ نہیں کہ اسلام ان کو دھتکارتا نہیں ہے، ان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، دلانا چاہتا ہے، لیکن ان کو بیٹا جیسا کہیے، بیٹا نہ کہیے. اور بیٹے کے جو احکام ہیں، یعنی اس کی اگر بہن ہے تو بہن سے پردہ کرے گا. جسے آپ بیٹا جیسا بنائیں گے وہ اپنی بہنوں سے پردہ کرے گا، اپنی ماں سے پردہ کرے گا، ان سب سے پردہ کرے گا. اسی لیے اسلام نے اس کا وراثت میں بھی حق نہیں رکھا ہے. وہ جیسا ہے وہ پورا نہیں، 100% نہیں ہے. وہ اس بات کا خیال رکھیے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیٹا بنا کر انہوں نے، اس عورت نے بیٹا بنایا، اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا جیسی اس نے کہی. برائی کے لیے، بے حیائی کے لیے دعوت دی، پوری طرح سے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، سارے کام بے حیائی کے لیے کیے. تو یہ بیٹے کے ساتھ کوئی ماں ایسا نہیں کرتی، لیکن یہ بیٹا نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو اولاد سے محروم کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے، وہ اولاد بنا لیتے ہیں، تو ایک چیلنج ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں دے گا تو کیا ہوا، ہم کو آتا ہے، ہم کو دوسرے راستے معلوم ہے. اس طرح کی یہ بات ہے. یہ بہت ہی گستاخانہ اور شرارت کی ایک بات ہے. تو بیٹے جیسا یاد رکھ لیجئے، آپ بیٹے جیسے آپ 50 کو بنائیے، 100 کو بنائیے، جتنے کو ان کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بڑی مدد کرے گا اور آپ کا تعاون کرے گا. لیکن بیٹا بنا کر وہ بیٹے کے پورے حقوق اگر دیں گے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے. یعنی کسی کی صرف بیٹیاں ہیں
وہ کسی کو بیٹا بنا کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھے گا تو اس کا بھی نتیجہ شرمناک ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. میں سمجھتا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے، اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ کل جب دوسری صورتوں کے بارے میں بتاؤں گا تو واقعے کو آپ تازہ رکھیے، تبھی ان نقطوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں. واقعے کو آپ ذہن میں تازہ رکھیے جو کچھ بتایا گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک بنائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری ہر نیکی میں اخلاص نصیب فرمائے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، خیرات کو، صدقات کو اور ہر چھوٹی بڑی خدمت کو قبول فرمائے. ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کر ہمیں قرض سے نجات دلائے اور ہمیں ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. زمین کی ہر آفت اور بیماری سے، آسمان کی ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ